اللہ 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 اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو انسان ہے، جانور کا بھی اثرات بندہ قبول کر لیتا ہے۔ جن جانوروں کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے ان کی عادات بھی انسان اپنا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اونٹ پالتا ہے اس کے اندر تکبر ہوتی ہے، جو بندہ گھوڑے پالتا ہے اس بندے کے اندر بہادری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ بکریاں پالتا ہے اس کے اندر عجز و انکساری ہوتی ہے۔ تو انسان تو کیا جانور کے بھی اثرات بندہ قبول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو پھر بھی جاندار چیز ہے۔ ایک دن مجھے میرے دوست نے ایک برتن میں مٹی پیش کیا، جب میں نے اس مٹی کو سونگھ کر دیکھا تو اس کے اندر سے عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے تخیلات کی دنیا میں اس مٹی سے پوچھا کہ مٹی تو بتا تو مٹی ہے یا مشک اور عنبر؟ وہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام جاری فرما دیا، گویائی عطا فرما دی۔ وہ مٹی مجھے کہنے لگا شیخ سعدی صاحب میں ہوں تو دو ہی بیکار مٹی، لیکن چند دن میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، ان کی خوشبو بھی میرے اندر آ گئی۔ معزز سامعین، جب بندہ نیک صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہی عادات بندے کے اندر آ جاتی ہیں اور بندہ حقیقی اللہ والا بن جاتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں یار بد جو ہے وہ مار بد سے بھی خطرناک ہے۔ مار بد فارسی کی زہریلے سانپ کو کہتے ہیں، یعنی زہریلا سانپ اگر تمہیں ڈس لے زیادہ سے زیادہ تمہیں جسمانی موت واقع ہو جائے گی، تم قبر میں تو جاؤ گے لیکن اگر اللہ راضی ہے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یار بد جس کو ڈستا ہے اس بندے کو روحانی موت آ جاتی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ بندہ نیک صحبت اختیار کرے اور نیک وسیلہ ڈھونڈے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو۔ اس کے بارے میں اللہ والے مثال دیتے ہیں، بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو ایمان کے اعتبار سے، اگر مضبوط ایمان والوں کے ساتھ جڑا رہے گا تو ایک دن منظر مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ایک کمزور چونٹی سی تھی، چونٹی کی کتنی جسامت ہوتی ہے، کتنی کمزور ہوتی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ کاش میں بیت اللہ شریف کی زیارت کروں۔ دعائیں مانگتی رہی۔ ایک دن حرم شریف سے ایک کبوتر اڑتا ہوا اگر اس چونٹی کے قریب بیٹھ گیا، چونٹی کے دل میں خیال ہوا اگر میں اس کبوتر کی قدموں میں چمٹ جاؤں گی تو شاید یہ مجھے بیت اللہ پہنچا دے۔ اس نیت سے اس چونٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کو پکڑ لیا، وہ جو وہاں سے اڑا ڈائریکٹ جا کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور پھر نیچے اتر گیا تو وہ چونٹی طواف بھی کر چکی تھی اور بیت اللہ کی زیارت کر رہی تھی۔ بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر سچے دل کے ساتھ اللہ والوں سے جڑے گا، نیک بندوں سے جڑے گا تو ایک نہ ایک دن جہاں اللہ والے اللہ رب العزت کے قرب کے منزل تک پہنچیں گے، یہ کمزور سالک بھی وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے۔ جس نظر میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ بندہ اگر کسی کو نظر لگائے تو اگلے بندے کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خراب بندو کا جو نظر ہے وہ لگ جاتا ہے تو نیک بندو کا نظر بھی لگتا ہے۔
جس کے نظر میں اللہ کی محبت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اس بندے کی نظر اگر کسی کو لگ جائے تو وہ نیک بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے والوں کی نظر سے، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جس بندے کو اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ والے کی نظر لگ جائے، اگر وہ کافر ہے تو مومن بن جاتا ہے، اگر وہ فاسق اور گنہگار گار ہے تو پھر نیک بن جاتا ہے، اگر وہی بندہ جاہل ہے تو عالم بن جاتا ہے، اگر کتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ آپ سورۃ الکہف دیکھیں، قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اصحاب الکہف کے کتے کا ذکر فرمایا۔ اس کتے کو قرآن پاک میں ذکر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ایک کتا چند نیک بندوں کے ساتھ کچھ دن رہا، اللہ نے اس کو بھی انسانوں کے لسٹ میں شامل کر دیا اور قیامت میں وہ جنت میں جائے گا۔ جب ایک کتا اللہ والوں سے جڑنے کی برکت سے جنت میں پہنچ سکتا ہے تو ہم اور آپ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا قدر کریں۔ جب یہ نعمتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں پھر بندہ